حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن ورقہ بن نوفل ایک شخص ہیں، ان کا گزر حضرت سیدنا بلال حبشی کے پاس ہوا۔ جب یہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، کسی غیر مسلم کے یہ غلام تھے، جب مسلمان ہوئے تو بلال حبشی کو کیسے ستایا جا رہا تھا دیکھیے۔ ورقہ بن نوفل ایک آدمی حضرت بلال کے پاس سے گزر رہے تھے، تو حضرت بلال اسلام لانے کی وجہ سے مارے جا رہے تھے، اور ایسی حالت میں بھی جب لوگ مار رہے تھے ان کو، حضرت بلال اپنی زبان سے احد احد اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے پکار رہے تھے۔ مار پڑ رہی ہے لیکن اللہ ایک ہے یہ صدا نہیں چھوٹ رہی، اللہ عز و جل ایک ہے کی صدا لگا رہے تھے۔ ورقہ بن نوفل نے دیکھا تو کہا بلال اللہ ہی کا نام لیے جاؤ۔ پھر امیہ بن خلف جو حضرت سیدنا بلال کو مار رہا تھا اس کی طرف متوجہ ہو کر کہا اللہ کی قسم اگر تم انہیں اس بات پر شہید کر دو گے تو میں انہیں حنان بناؤں گا۔ کیا بناؤں گا؟ حنان۔ حنان بولتے ہیں اس جگہ کو جہاں پر جس جگہ کی زیارت کی جاتی ہے، اس جگہ کو حنان عربی میں بولتے ہیں۔ اسمارک بولتے ہیں آج کل سمجھنے کے لیے، کہ کوئی اگر اسمارک کسی کی اسمارک بناتے ہیں نا، تو اب ہمارے یہاں اسمارک تو نہیں، ہمارے یہاں مزار بنتا ہے۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ورقہ بن نوفل نے کہا تھا کہ ان کے جو مار رہے تھے نا ان کو کہتے تم اگر اسی طرح ان کو مارتے رہے اور یہ ایک اللہ کی صدا لگاتے رہے اور اسی میں یہ مر گئے نا تو ہم ان کا مزار بنا دیں گے، کہ یہ اللہ کے لیے اپنی جان کی شہادت دے دیا۔ تو جو بندہ اللہ اللہ کرتے مرتا ہے نا، ان کا مزار بنانے کا مسئلہ بہت پرانا ہے، کوئی نیا نہیں ہے۔ اور حضرت سیدنا محمد بن اسحاق نے ذکر کیا کہ حضرت بلال نے قبیلہ بنی جمح کے جو غلام تھے ان کا نام بلال بن رباح ہے اور ان کی ماں کا نام حمامہ ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں سچے اور پاکیزہ والے تھے۔ اور دوپہر کے وقت جب گرمی خوب زور پکڑتی تو امیہ ابن خلف انہیں باہر لا کر پیٹھ کے بل مکہ کے ریتیلے میدان میں ڈال دیتا، پھر بڑا پتھر لا کر حکم دیتا تو ان کے سینے پر رکھ دیا جاتا، پھر کہتا تم ایسے ہی پڑے رہو گے یہاں تک کہ مر جاؤ یا محمد سے واپس آ جاؤ، اور لات و عزا یعنی یہ مشرکین کے بتوں کا نام ہے ان کی عبادت کرو۔ لیکن حضرت بلال حبشی سخت مصیبت میں بھی گرفتار ہونے کے باوجود احد احد اللہ ایک ہے کی صدا لگاتے۔ سیدنا عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سب سے پہلے دین اسلام کا پیغام عام کرنے والی 7 شخصیات ہیں، 7 لوگ سب سے پہلے جنہوں نے اسلام پھیلایا 7 لوگ ہیں۔ 7 میں پہلا نبی کریم علیہ السلام، دوسرے صدیق اکبر، چوتھے عمار بن یاسر، اور تیسرے عمار بن یاسر، چوتھے عمار کی والدہ سمیہ، اور 5ویں حضرت صہیب، 6ٹھے حضرت سیدنا بلال حبشی، اور 7ویں حضرت مقداد۔ غور کریں یعنی ٹاپ لسٹ کے جو 7 مسلمان ہیں اس میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم حضرت اللہ عز و جل نے حضور کی حفاظت اور آپ علیہ السلام کے چچا ابو طالب کے ذریعے فرمائے، اور ابو بکر صدیق کی حفاظت کا ذریعہ ان کی قوم کو بنایا، جبکہ دیگر حضرات کو مشرکین نے پکڑ کر لوہے کی زرہ پہنائی اور انہیں سورج کی تپتی دھوپ میں ڈال دیا۔ مشرکین نے ان میں سے ہر ایک سے جو چاہا کہلوایا، لیکن حضرت بلال نے اللہ کی راہ میں اپنی جان کی پرواہ نہ کی، اور جب مشرکین پر ان کا معاملہ مشکل ہوا تو انہوں نے حضرت بلال کو باندھ کر بچوں کے حوالے کر دیا جو انہیں مکہ کے گلی کوچوں میں گھسیٹتے پھرتے، لیکن اس کے باوجود حضرت بلال کی زبان پر احد احد اللہ ایک ہے یہی صدا جاری رہتا۔ بچے گھسیٹ رہے ہیں، یعنی گھسیٹ کر کے بچے ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، لیکن حضرت بلال کی زبان پہ صرف یہ کہ اللہ ایک ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور نے ارشاد فرمایا راہ خدا میں، سنیے حدیث پاک، فرماتے راہ خدا میں جس قدر مجھے ڈرایا دھمکایا گیا اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا۔ حضور فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ ڈرایا گیا، اور جتنا میں ستایا گیا اتنا کسی اور کو نہ ستایا گیا۔ ایسے حالات بھی آئے کہ ایک مہینے تک میرے اور بلال کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا تھا۔ حضور فرما رہے میرے اور بلال کے پاس ایک مہینے کے لیے کھانے کا کچھ نہ ہوتا تھا، سوائے اتنی چیز کے جو بلال کی بغل میں آ جائے، یعنی ہلکی چیز ملتی وہی چیز کھا کے بلال اور ہمارا گزارا ہو جاتا تھا۔ وہ بلال حبشی ہے۔ اور آخری روایت اس پر سنیے کہ نبی کریم نے فرمایا میں نے جنت میں اپنے آگے قدموں کی آہٹ سنی۔ جب حضور معراج کو جا رہے تھے تو آقا نے فرمایا جب معراج کا سفر میرا طے ہو رہا تھا تو میں نے اپنے سے بھی آگے کسی کے چلنے کی آہٹ سنی۔
جبریل سے پوچھا یہ کون ہے، مجھ سے بھی آگے چل رہا؟ فرشتوں نے مجھے بتایا کہ یہ حضرت بلال کے قدموں کی آہٹ ہیں، بلال چل رہے ہیں۔ بلال، سیدنا بلال جب معراج سے واپس آئے، سیدنا بلال آقا کی خدمت میں آئے تو آقا نے پوچھ لیا، اے بلال کس سبب سے تم جنت میں مجھ سے آگے چل رہے تھے؟ عرض کی یا رسول اللہ ہمیشہ باوضو رہتا ہوں، اور جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں۔ بات جہاں سے شروع ہوئی تھی وہیں ختم ہوئی۔ حضرت بلال ہمیشہ باوضو رہتے تھے، اور جب بھی بے وضو ہوتے تھے فوراً آپ تحیۃ الوضو کر کے 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیتے تھے۔ تو سب سے بڑی دولت بلال نے کیا کیا نہیں برداشت کیا اور کیا کیا نہیں کیا۔ جب مکہ شریف فتح ہوا تھا نا تو آقا نے حضرت بلال کو کہا تھا بلال اذان پکارو، تو اور کہاں اذان پکارنا ہے؟ تو بلال کو فرمایا کہ کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ۔ آج دنیا کعبے کی طرف رک کر کے اذان دیتی ہے، آج فتح مکہ ہوا ہے، کعبے کی چھت پہ چڑھو۔ اور کعبے کی چھت پہ چڑھ گئے حضرت بلال، اور جب کعبے کی چھت پہ چڑھے تو بزرگان دین کہتے ہیں حضرت بلال نے پوچھا یا رسول اللہ زمین پر کہیں اذان پکارتا تو کعبے کی طرف رک کرتا تھا، اب کعبے کی چھت پر ہوں، چہرہ کدھر کروں؟ مسئلہ ہو گیا، اب چہرہ کدھر کروں؟ تو کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوں۔ تو آقا نے فرمایا کدھر کرو گے؟ میری طرف کر لو۔ فرمایا میری طرف کر لو، کعبے کا کعبہ ادھر کھڑا ہے، کدھر چہرہ کرنا ہے؟ تو اب غور کرے، کعبے کی چھت پہ اذان پکارنے والا شخصیت، سب سے پہلے اذان پکارنے والی شخصیت، اور ان کے اذان نہیں پکارنے کی وجہ سے ایک بار صبح نہیں ہوئی، رات لمبی ہو گئی۔ اس طرح کے بھی واقعات کتابوں میں ملتے ہیں۔ ایسی شخصیت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب پوچھا گیا سب سے بڑا عمل کیا ہے تو بولے ہمیشہ باوضو رہتا ہوں، اور جب وضو کرتا ہوں نا تو 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ نماز سب سے اہم چیز ہے، نماز کی اہمیت کو سمجھیے۔ اتنے سارے عمل میں یاد کچھ اور نہیں آیا حضرت بلال حبشی کو، یاد کیا آیا کہ 2 رکعت نماز وضو بنانے کے بعد ضرور پڑھ لیتا تھا۔ خدا کرے یہ توفیق مل جائے۔ نماز کی بڑی اہمیت ہے، اور رب کرم فرمائے کہ اس نماز کی اہمیت ہمیں سمجھ میں آ جائے۔